اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت سے اللہ کی مخلوق کو فیض یاب کرنے والی ہستی جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع کو فروزاں کیا اور اللہ کی مخلوق کو اسلام ایمان کی طرف دعوت دی، اور جب انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو کم و بیش 90 لاکھ کے قریب غیر مسلم مسلمان بن چکے تھے۔ ان کی دینی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہوا اور 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کی نعمت سے استفادہ کیا۔ اس شخصیت کا آج وصال کا دن ہے اور انہوں دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے انہیں 809 سال گزر چکے ہیں۔ انہیں انتقال کیے ہوئے 809 سال بیت گئے، گزر گئے، مگر آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے اور ان کی تعلیمات بھی آج زندہ و پائندہ ہیں۔ اس شخصیت اور ہستی کو مختلف ناموں سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سلطان الہند بھی ان کا لقب ہے، والی ہند بھی ان کا لقب ہے، عطائے رسول بھی ان کا لقب ہے، اور غریب نواز کے نام سے پوری دنیا کے مسلمان انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جب بھی حضور غریب نواز کا لفظ بولا جائے گا تو ذہن فوراً منتقل ہوگا اس ہستی کی طرف جن کو ڈاکٹر اقبال نے پیر سنجر کے نام سے یاد کیا۔ آپ جس علاقے سے ہجرت فرما کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اس علاقے کا نام سنجر ہے اور اس نسبت سے آپ کا لقب مشہور ہوا، خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں جہاں بھی حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا انہیں پیر سنجر کہہ کے آپ نے پکارا اور نام لیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑی رفتیں اور بڑے درجات عطا فرمائے ہیں۔ آج ان اولیاء کرام کے بارے میں نفرت پھیلائی جاتی ہے اور ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا کو ماننے والے اور ہیں اور بابوں کو ماننے والے اور ہیں۔ بابا کا لفظ کہہ کر اور انہیں بابے اور بابوں کا خدا اور بابوں کا دین کہہ کے نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آج پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے اور دوسرا دین کوئی الگ ہے۔ شاید میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو آج بابا کہہ کر یا بابے کہہ کر ان کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، قرآن مجید میں انہیں ٹائٹل دیا گیا ہے، ایک عنوان دیا گیا ہے، یہ منافق اور دین کے دشمن جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں سے نفرت پیدا کرتے ہیں، وہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ ان کے لیے قرآن مجید میں کئی نام استعمال ہوئے ہیں۔
کہیں انہیں اولیاء اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کریم نے فرمایا الا کا معنی ہے خبردار۔ جب کوئی اہم بات رب ذوالجلال قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے تو لفظ الا استعمال فرماتا ہے۔ الا کا معنی ہے خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یعنی بعد میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ رب ذوالجلال خبردار کا لفظ استعمال کر کے بعد میں وہ بات بتاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت دلوں میں اجاگر ہو جائے کہ کوئی اہم بات ہے جو بعد میں کہی جا رہی ہے۔ الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے دوست ہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، یہ خدا کے غیر نہیں ہیں۔ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے ولیوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو معاذ اللہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور خدا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید خود ان کی عظمت بیان کر رہا ہے اور انہیں اولیاء اللہ کے نام سے بیان فرمایا، اور کہیں قرآن مجید میں انہیں محسنین کے لقب سے پکارا گیا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بلا شبہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ قرآن انہیں اولیاء اللہ کہہ رہا ہے، انہیں محسنین کہہ رہا ہے، انہیں ابرار کہہ رہا ہے، مختلف ناموں سے، متقین کے نام سے انہیں قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے، اور اپنا محبوب بنا کر پھر ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتا ہے۔ اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے، ان کی پیروی کا اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پراپگنڈے کرتے ہیں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق، میرے بندے ان ولیوں سے روحانی فائدے اٹھائیں، ان سے تعلق رکھ کے میرے راستے پہ چلیں۔ جب یہ میرے ولیوں سے، میرے پیاروں سے، میرے محسنین سے یہ تعلق رکھیں گے، ان سے نسبت رکھیں گے، ان کی صحبتوں میں رہیں گے، تو ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی، یہ بھی نیکی اور ہدایت کے راستے پہ چلیں گے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستوں کی پیروی کرو جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی جو ہیں اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں جو کہ ایک دعا ہے اور پیغمبر کی دعا ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، باری تعالیٰ ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے، دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر، موت آئے تو مسلمان بن کے جائیں۔
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دینا جو صالحین ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں نفرت پھیلاتے ہو تو کم سے کم قرآن کی طرف رجوع کرو، جن کو بابے کہہ کر اور بابوں کا دین کہہ کر نفرت پھیلاتے ہو۔ قرآن تو ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، کہیں نے اولیاء اللہ کہہ رہا ہے، کہیں محسنین کہہ رہا ہے، کہیں ابرار کہہ رہا ہے، کہیں متقین کہہ رہا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں پھر اللہ اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ مقربین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے درجات ہیں، ان کے مدارج ہیں، اور ان کی اہمیت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھیں۔ آج جمعے میں جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو آج ذکر کیا جائے گا، آپ ذکر سنیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ حضور کی زبان سے ذرا سنیے کہ اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا، ان کے احوال بیان کرنا، ان کے واقعات اور ان کے درجات کا ذکر کرنا، اس کا کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ حضور کی زبان اقدس سے سنیے۔ طبرانی اور بہقی میں یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ حضور کی حدیث شریف ہے، فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، ذکر نبیوں کا کیا جا رہا ہے، اور نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارۃ، اور اللہ کے ولیوں کا، اس کے پیاروں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ولیوں کی باتیں کی جائیں، ان کی گفتگو کی جائے، ان کا تذکرہ اور ذکر کیا جائے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ گناہوں کا کفارہ، ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے دو حدیثیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضور نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک شخص نے ایک نماز پوری شرائط کے ساتھ ادا کی، اور پھر دوسری نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز پڑھی، تو حضور نے فرمایا جو ظہر کی نماز پڑھے گا اور اس کے فجر کی نماز پڑھی ہوئی ہو، تو اس کی ظہر کی نماز فجر تک کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں ان کے لیے وہ نماز کفارہ بن جائے گی۔ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری حدیث بھی سن لیں، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں کہ تمہارے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے، ایک نماز تم نے پڑھی ہے، دوسری نماز پڑھو گے تو درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، وہ عمل کفارہ بن جائے گا۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ، ایک رمضان کا مہینہ دوسرے رمضان شریف کے مہینے تک گناہوں کا کفارہ۔ اسی طرح فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ، کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور حضور کی ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے، ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے، پہلے نبیوں کی امتوں میں جو ولی ہوئے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جن کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے واقعات قرآن مجید میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی آصف بن برخیہ کا ذکر قرآن میں۔ اللہ کریم نے نبیوں کو جب نبی بنائے تو مردوں کو نبی بنایا، کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی، لیکن ولایت عورتوں کو دی گئی ہے۔ حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ کی ولیہ تھی، تو حضرت مریم کا ذکر بھی قرآن میں اور ان کی کرامات کا ذکر بھی قرآن میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی آصف بن برخیہ کی کرامات کا ذکر بھی قرآن میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں،
حضرت عزیر کی ان کے واقعات کا ذکر بھی قرآن میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان واقعات کی کوئی اہمیت ہے، تبھی تو قرآن میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت بر صغیر پاک و ہند میں کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا ہندوستان کی سرزمین پر، تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھایا، پہلے شخص کو مسلمان کیا، وہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری ہے۔ یہ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسینی سادات سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر، وہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی، جبکہ حضرت غریب نواز کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ کے والد ماجد حسینی سادات سے تعلق رکھتے ہیں، والدہ ماجدہ حسنی سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور سنجر آپ کا علاقہ تھا، اور آپ 15 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، اور 15 سال کی عمر میں دین کے علم کی تلاش میں اور راہ حق کی تلاش میں آپ نکلے۔ سینکڑوں اولیاء اللہ جہاں بھی پتہ چلتا کو اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے اور اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سینکڑوں اولیاء اللہ کی زیارت کی، علوم ظاہریہ بھی حاصل کیے۔ پھر آپ مرشد کامل کی تلاش میں تھے کہ حضرت خواجہ عثمان، جن کو عام طور پر ہارونی کہا جاتا ہے، ہارونی مشہور ہو گیا، خواجہ عثمان ہارونی، آپ جس گاؤں کے رہنے والے تھے اس گاؤں کا نام ہرون تھا، اس لیے خواجہ عثمان ہرونی یہ صحیح تلفظ ہے۔ یہ پڑھتے پڑھاتے لوگ ہارونی مشہور ہو گیا، اصل لفظ ہرون ہے، بستی کا نام، گاؤں کا نام، تو خواجہ عثمان ہرونی یہ آپ کے مرشد کامل ہیں۔ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جب مرشد کامل ملیے تو 20 سال کا عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ 20 سال کا عرصہ اپنے مرشد کا بستر اٹھاتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، اور وہ سیرانی تھے، اللہ کی زمین پر تبلیغ کرتے تھے، مختلف علاقوں میں مختلف اولیاء اللہ سے ملاقات، شیوخ سے ملاقات۔ 20 سال اپنے شیخ کامل مرشد کامل کی خدمت میں رہے، تو 20 سال کی عمر میں آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا گیا۔ وہ مرید جس نے 20 سال اکتساب فیض کیا، مرشد کی خدمت میں رہ کے فیض حاصل کرتے رہے، اور فیض حاصل کرنے میں 20 سال صرف اور خرچ کیے۔ اس کے بعد خرقہ خلافت دیا گیا، اور جب خرقہ خلافت دیا گیا تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد میں تشریف لائے، تو حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ جب خواجہ عثمان ہرونی حضرت غوث پاک کو انتقال فرمائے ہوئے 1 سال ہوا تھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی جو ہیں یہ حضرت معین الدین اجمیری کو لے کر بغداد شریف میں آئے، اور حضرت معین الدین اجمیری یہ غوث پاک کی مجلس میں رہ چکے تھے اور ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر فیض لے چکے تھے۔ خواجہ عثمان ہرونی جو ہیں اپنے مرید کو لے کر حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ 20 سال خدمت کرنے کے بعد جب خرقہ خلافت دیا تو ساتھ لے کر حرمین لے گئے۔ حتیم میں جا کر کعبہ شریف کے سائے میں حتیم میں کھڑے ہو کر آپ کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، باری تعالیٰ معین الدین تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
سیر الاولیاء میں بھی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستی نے اخبار الاخیار شریف میں لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی، اے عثمان، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پھر حرمین شریفین کی حاضری میں پہلے مکہ مکرمہ حتیم میں جا کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور قبولیت کی سند مل گئی۔ وہاں سے مدینہ منورہ آئے اور مدینہ شریف جب پہنچے تو حضور کے روضہ اطہر پر حضرت خواجہ عثمان ہروری نے اپنے مرید معین الدین اجمیری سے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ جب سلام پیش کیا تو حضور کی قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ تو مدینہ شریف کی حاضری میں مرشد کامل کی صحبت میں آپ کو قطبیت کا مقام عطا کیا گیا، قطبیت کا مقام عطا کیا گیا، اور قطبیت یہ ولایت میں سے بڑا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ بعض عرفاء نے تو اپنی کتابوں میں لکھا کہ قطبیت سے اوپر ولایت کا درجہ کوئی نہیں، یہ آخری منزل ہے۔ تو قطب مشائخ کا انہیں لقب ملا، اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معین الدین کی اجمیری کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پہ لگا دی۔ آپ کے مرشد کامل خواجہ عثمان ہروری نے بھی خواب دیکھا مدینہ پاک میں کہ سرکار نے فرمایا، عثمان، تیرے اس مرید اور خلیفہ کی ڈیوٹی ہم نے ہندوستان میں لگا دی ہے، یہ وہاں جا کے دین کی تبلیغ اور دعوت کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین جب غوث پاک کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ولایت کی منزلیں اعلیٰ درجات غوث پاک سے بھی حاصل کیے۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ مجھے عراق کی جتنی بھی ولایت وہ میرے سپرد کر دیں، تو حضرت غوث العظم نے فرمایا کہ یہ ہم نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو عراق کا علاقہ دے دیا ہے، یہ غوث پاک نے فرمایا تھا، ہم تجھے ہندوستان کا علاقہ دیتے ہیں، تم ہندوستان میں چلے جاؤ۔ اور یہی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کے مرشد کو ہی، تو سرکار نے بھی فرمایا کہ ان کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے ہندوستان میں، یہ وہاں چلے جائیں۔ تو سرکار کی بارگاہ سے پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو اجمیر دیکھا نہیں، نہ ہندوستان دیکھا ہے۔ تو مدینہ شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز نے خواب دیکھا، خواب میں ہندوستان کا علاقہ دکھایا گیا، اور جس جگہ آپ نے جا کے ٹھہرنا تھا وہ بھی مدینہ شریف میں خواب میں دکھا دیا گیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ 40 مرید تھے، غلام خادم 40، ان کو ساتھ لے کر اپنے مرشد کامل سے اجازت لی اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وہاں سے چلے اور افغانستان میں آئے۔ افغانستان میں اس شہر میں آئے جس شہر کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رہنے والے ہیں۔ افغانستان کا ایک مشہور علاقہ ہے غزنی، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ یہ افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے ہیں۔ وہاں آپ تشریف لائے اور وہاں کے جتنے بھی اولیاء کاملین سے ملاقاتیں ہوئیں، سب نے مبارکیں دی کہ معین الدین تجھے مبارک ہو، ہندوستان کی سرزمین تمہارے سپرد کر دی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول فی الہند۔ بعض علاقے بعض اولیاء کے سپرد ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف اس بستی میں ہے، جو صاحب حال اولیاء اللہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پورا ساندل بال کا جتنا بھی علاقہ ہے یہ حضرت ابو الخیر نولہ خضاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت میں دے دیا گیا تھا، یہ ان کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مختلف اولیاء اللہ کی مختلف مقامات پر ڈیوٹی ہوتی۔ 40 غلاموں کو لے کر جب غزنی سے چلے تو اولیاء کاملین نے فرمایا کہ لاہور کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی آرام فرما ہے جنہیں لوگ گنج بخش کہتے ہیں، علی بن عثمان الحجویری، وہاں تشریف لے جائیں۔
اور آپ کے مزار پر انوار پر اجازت مانگیں، چلہ کشی کریں۔ آپ 40 مریدوں کو لے کر غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ عنہ یہاں آج بھی داتا صاحب کے مزار پہ وہ حجرہ اعتکاف موجود ہے جہاں خواجہ غریب نواز نے اپنا چلہ کاٹا تھا، اعتکاف کیا تھا۔ وہاں چلہ کشی جب مکمل ہوئی اور اعتکاف مکمل ہوا، وہاں سے اجازت لے کے ہندوستان جانے کے لیے کہا تھا اولیاء اللہ نے۔ وہاں سے جب اجازت ملی اور 40 دن کے بعد جب حضرت داتا صاحب نے نوازا اور علوم ظاہریہ، علوم باطنیہ اور روحانی فیوز و برکات عطا فرمائے تھے، 40 دن میں وہ مکمل ہوئے۔ اور ان کی تکمیل کے بعد پھر آپ نے اجازت دی کہ معین الدین جاؤ، ہم نے راجستھان میں ایک جگہ اجمیر ہے، وہاں تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے، چلے جاؤ۔ وہاں سے چلے اور داتا صاحب کی قبر سے جب پلہ جھاڑ کر اور فیض لے کر روانہ ہونے لگے تو آپ نے یہ تاریخی شعر کہا تھا، یہ خواجہ غریب نواز کا شعر ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنا۔ لوگ کرامات کو معاذ اللہ کہتے ہیں، یہ بابوں کی جھوٹی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے۔ کیسا قرب قیامت کا زمانہ ہے، جن کو قرآن مختلف ٹائٹل دے رہا ہے، اولیاء اللہ کہہ رہا ہے، محسنین کہہ رہا ہے، متقین کہہ رہا ہے، ابرار کہہ رہا ہے، محسنین کہہ رہا ہے کہ یہ جی بابوں کے پاس جاتے ہیں، یہ بابوں کے پاس جاتے ہیں، خدا کے پاس نہیں جاتے۔ خدا ادھر بھیج رہا ہے، خدا تو خود فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ ان کی شان قرآن میں بیان کر رہا ہے، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب ہیں، تم ان سے دور کرتے ہو، ان سے نفرت دلاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب ہیں اور میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے اولیاء اللہ کی ڈیوٹی لگائی۔ کچھ علماء ظاہر ہیں، کچھ علماء باطن ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے اس کے پاس علم ظاہر بھی ہوتا ہے، علم باطن بھی ہوتا ہے۔ یہ جن کے متعلق تم واقعات بیان کرتے ہو، یہ سب یہ جی فلاں جعلی پیر، فلاں یہ فلاں نہیں، یہ بھئی وہ ہم تو ایک معیار ہمیں دیا ہے نا، ہم تو اس معیار پہ پرکھتے ہیں۔ کوئی ہوا میں اڑتا ہے، منہ سے آگ نکال رہا ہو، سمندروں پہ تیر رہا ہو، فضاؤں میں اڑ رہا ہو، اس کا کوئی عمل اگر شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس کو ولی ماننے کے لیے تیار۔ ہم تو بھئی شکلیں دیکھتے ہیں۔ اب ایسے فراڈیے قسم کے لوگ ان کے واقعات، ان کی باتیں نیٹ پہ چڑھا کے اور یہ اللہ کے بارے میں نفرت پھیلائیں۔ ہم تو ان کی شکلیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ کوئی بڑا مسعود جہنمی لعنتی قسم کا آدمی ہے، اور جن کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو، ہمارے تو وہ ہیں جیسے میں نے پچھلے کئی جمعات میں عرض کیا کہ ان کی ایک نشانی قرآن نے بتا دی ہے کہ جو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ انہیں بھی نوازتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ تو جنتی ہیں ہی، لیکن جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ جن کو تم بنا چڑھا کے نیٹ پہ چڑھاتے ہو، نہ یہ ہمارے پیر ہیں، نہ ہمارے یہ بابے ہیں، نہ ہمیں تو قرآن نے ایک نشانی دی، ہم تو اس کی شکل دیکھتے ہیں، اس کا لباس دیکھتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتا ہے ان کی عبادت کا نور ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ ولی کی نشانی کیا ہے؟ یہ چرس کی بو آئے، داڑھی مونڈ، مونچھوں پہ بھی اس طرح، داڑھی پہ بھی اس طرح، چرسی بنگی، یہ ہمارے پیر نہیں ہیں۔ اور بے نماز اور تارک کے یہ دل کا نماز پڑھنے والا ہے، بھئی ہمارے پیر ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے بزرگ ہیں۔ ہمارے تو وہ بزرگ ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ہم نے تو ان بزرگوں کی زیارت کی ہے جن کو رات کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، جن کی مجلس میں بیٹھے تو رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آئے۔ ہم تو برات کا اظہار کرتے ہیں، اعلانیہ برات کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ یہ ہمارے پیر، نہ یہ ہمارے بزرگ، نہ یہ ہمارے بزرگ تو وہ ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا چہرہ دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔
یہ حضور کی حدیث شریف ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ کریم کے پیارے محبوب نے جن بابوں کی نشاندہی کی ہے ہم ان کو ماننے والے ہیں. ان کی نشاندہی سرکار نے فرمائی اذا رعو ذکر اللہ. یہ حضور کی حدیث ہے، اذا رعو ذکر اللہ. جب تم اللہ کے ولی کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. تم اللہ کا ولی ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اس کا چہرہ دیکھ کے اس جیسی داڑھی رکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کو نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو. کیونکہ یہ تو اللہ کے ولیوں کی نشانیاں، علامات، ان کی پہچان تو قرآن حدیث میں بیان کی ہے. یہ ہمارے نہیں ہے جنہیں ہمارے کھاتے میں ڈال دو. ہم تو ان پہ لعنت بیچتے ہیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کو علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کہتے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کو سلطان الہند اور ہند الولی کہا جاتا ہے، جنہیں خواجہ اجمیر کہا جاتا ہے، جنہیں ڈاکٹر اقبال نے پیر سنجر کہا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. آپ جب داتا صاحب سے اجازت لے کے اجمیر میں گئے تو کہاں جا کے ڈیرا لگایا؟ میں الحمدللہ 1986 میں شاہکوٹ آیا تھا، یہاں 86 میں جمعہ شروع کیا اور 1985 میں سیالکوٹ جمعہ پڑھاتا تھا. مرے کالج روڈ پہ بہت بڑی مسجد ہے، جامع ابو حنیفہ مسجد کا نام. 85 میں وہاں جمعہ پڑھاتا تھا. جب میں اجمیر شریف گیا تھا میں نے اس مقام کی زیارت کی ہے. انا ساگر کا تالاب، ایک تالاب ہے پورا، اس کے کنارے ایک درخت تھا. حضرت خواجہ غریب نواز 40 غلام ساتھ تھے. خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہندوستان کی سرزمین کو معین الدین خود عطا فرمائے تھے. فرمایا تھا معین الدین ہندوستان کے لوگوں پر تم ہماری عطا ہو اور ہندوستان ہم نے تمہیں عطا کر دیا. یہ پورے ہندوستان کے سلطان ہیں، ہند الولی ہیں، والی ہند ہے خواجہ غریب نواز. وہاں انہوں نے جا کے ڈیرا لگایا، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. 40 غلام ساتھ ہیں. راجہ پیتھورا ایک ہندو راجہ تھا جس کی حکومت تھی، اس کا دور حکومت تھا. خواجہ غریب نواز جب وہاں گئے تو وہاں خواجہ کے قدم رکھا اور تشریف فرما ہوئے تو وہ جو ہندو راجہ تھا اس کے اونٹ وہاں بیٹھتے تھے اس جگہ پہ. شام کو جب اونٹ چرا کے وہ واپس آئے، راجہ پیتھورا کے نوکر انہوں نے کہا کہ بابا یہاں سے اٹھو، یہاں تو ہمارے جو ہندوستان کا راجہ ہے اس کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں، تم نے یہاں ڈیرا لگا لیا، اٹھو یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے. درویشوں کو بھی گالیاں دیں، برا بھلا کہا. خواجہ غریب نواز کو بھی برا بھلا کہا. تو اللہ کے ولی کسی سے الجھتے نہیں. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اچھا یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے، ہم چلتے ہیں اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے. اب انہوں نے رات کو سارے اونٹ بٹھا دیے اس جگہ پہ. حضرت خواجہ غریب نواز دوسری طرف تشریف لے گیا، نا ساگر کا جہاں تالاب ہے اس کی دوسری طرف تشریف لے گئے، وہاں ڈیرا لگا لیا. اب صبح وہاں رات کو اونٹ بٹھائے گئے، صبح چرانے کے لیے ان کے نوکر چاکر آئے، اونٹوں کو اٹھاتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں. وہ راجہ کو جا کے بتایا کہ وہاں ایک جسے بابا کہتے ہیں، یہ بابوں کے ماننے والے ہیں، یہ خواجہ خواجگان تھے، عطائے رسول فی الہند تھے، ہند الولی تھے. وہاں جب انہوں نے کہا جی وہ ایک درویش سا آیا ہوا ہے فقیر سا، تو اس نے کہا تھا اگر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، یہ لگتا ہے کہ اس کی بات کا کوئی اثر ہے. یہ آپ کی پہلی کرامت تھی جو اجمیر میں ظاہر ہے. پورے علاقے میں دھوم مچ گئی کہ ایک درویش سا آدمی آیا ہے، 40 غلام ہیں اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے رہیں. ہم نے تو تمام جتن کر لیے مگر مارا بھی ہے، اٹھایا بھی ہے، اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. راجہ پیتھورا نے کہا جاؤ اسی کے پاس. پھر جب گئے تو آپ اللہ والے ہمیشہ نرم دل ہوتے ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ کرم فرمائے، وہ تو اونٹ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے. آپ نے فرمایا تھا بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں. اور خواجہ غریب نواز نے پھر انہیں حکم دیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے. تو آپ نے فرمایا تو اونٹ اٹھ گئے. یہ آپ کی پہلی کرامت تھی. کرامت معجزہ جو ہے غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کے لیے
نبیوں کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور ولیوں کے ہاتھوں دین کے غلبے کے لیے پھر کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ پہلی کرامت تھی جو مشہور ہو گئی، لوگ دیکھنے آتے تھے۔ تو آج خواجہ غریب نواز نے وہاں دین کی تبلیغ شروع فرمائی، اللہ کے ذکر کے حلقے قائم کیے، تو جس پہ آپ نگاہ ڈالتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھوں پر؟ 90 لاکھ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ انا ساگر کے تالاب پہ ڈیرا، انہوں نے پانی پہ پیرا لگا دیا راجہ پتھورا نے کہ بھئی یہاں سے پانی نہ بھریں، کوئی بھی وضو کے لیے ان کو پانی نہ دیا جائے۔ تو خواجہ صاحب کے مریدوں نے جو 40 غلام تھے کہا حضور پانی بند کر دیا ہے، وہ پانی استعمال نہیں کرنے دے رہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے اپنے کوزے کو حکم دیا۔ کوزہ یہ وضو کے برتن کو کہتے ہیں، لوٹا جسے آپ کہتے ہیں، وہ کوزہ تھا، اس کو حکم دیا، کوزہ چلتا جا رہا ہے۔ اور اس کے راجہ پتھورا کے نوکر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ کوزہ جو ہے خود چل کے آ رہا ہے۔ وہ تالاب میں جب کوزہ آیا تو سارے کا سارا پانی کوزے میں بند ہو گیا، تالاب خالی ہو گیا۔ یہ جو پرائمری اسکولوں میں جو محاورے پڑھائے جاتے ہیں ان میں دریا کو کوزے میں بند کرنا، دریا کو کوزے میں، پورے دریا کا پانی ایک لوٹے میں آ جائے، یعنی بہت بڑی باتوں کو مختصر لفظوں میں بیان کر، یہ ایک محاورہ ہے، لیکن یہ تو عملی طور پر لوگوں نے دیکھا کہ تمام پانی کوزے کے اندر جمع ہو گیا، اور کوزہ خود چل رہا ہے۔ خود چل کے خواجہ غریب نواز نے وضو فرمایا، غلاموں نے وضو کیا۔ اب اونٹ جب کو شام کو واپس آئے، انہوں نے کہا جی وہ تو پانی بھی بند ہو گیا، ہم نے پانی سے منع کیا تھا، وہ سارا پانی وہ لوٹے میں بھر کے لے گیا، اب اونٹ پیاسے ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر معافی مانگی، خواجہ غریب نواز نے معاف کیا، پھر حکم دیا، وہ لوٹا پھر چل کے گیا، اور جیسے ہی لوٹا جو ہے وہ اوندا ہوا نا تالاب میں، وہ سارا تالاب پھر پانی سے بھر گیا۔ یہ دوسری کرامت تھی۔ پھر دن بدن لوگ مسلمان ہوتے گئے، حلقہ پھیلتا گیا، دین کا غلبہ ہو گیا ہندوستان کی سرزمین پہ، اور انہوں نے علاقے کے چند گنڈے اور بدماش مستنڈے قسم کے لڑکے تیار کیے کہ ان کو ستاؤ تاکہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ وہ سیٹیاں بجاتے جب خواجہ غریب نواز حلقہ ذکر قائم کرتے تھے نا، اللہ کا ذکر کرواتے تھے، تو حلقہ ذکر لگا ہوا تھا، ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، ہوٹنگ کی، گالیاں دیں، برا بلا کہا۔ میرے خواجہ یوں ذکر کر رہے تھے دل کی طرف توجہ کر کے۔ جب ان کا شور شرابہ بڑا نا، سیٹیاں، تالیاں، ہوٹنگ، گالیاں، مذاق، میرے خواجہ نے یوں نظر اٹھائی، جس نوجوان پہ نظر پڑتی تھی کلمہ پڑھتے ہوئے نیچے گر جاتا تھا۔ یہ تو خواجہ اعلیٰ بخش تونسوی، خواجہ اعلیٰ بخش تونسوی، یہ تو خواجہ غریب نواز کو 809 سال ہو گئے۔ آج 6 رجب ہے، آج 6 رجب، آج کا دن حضرت خواجہ غریب نواز کے وصال کا دن۔ 809 سال گزر گئے مگر ان کا نام آپ جی زندہ ہے، تاہم بھی زندہ۔ یہ قریب زمانے میں چند 100 سال ہوئے ہیں، 150 سال میرا خیال کے قریب، اس سے بھی کم۔ خواجہ اعلیٰ بخش تونسوی صاحب کرامت ولی گزرے تھے، تونسا شریف میں آج بھی ان کا مزار ہے۔ یہ بڑے صاحب حال بزرگ تھے، ان پہ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز کی حکومت تھی، انگریزوں کی عدالت میں ہندوؤں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ اعلیٰ بخش تونسوی جو ہے یہ زبردستی کلمے پڑھاتا ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتا ہے۔ اب تاریخ آئی نا، عدالت میں تاریخ آئی تو خواجہ اعلیٰ بخش تونسوی تشریف لے گئے، تو وہاں غیر مسلم کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی ان پہ الزام ہے یہ زبردستی ہمارے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے ہیں۔ وہ جتنے ہندو کھڑے تھے نا، تو میرے خواجہ اعلیٰ بخش تونسوی نے ایک ہندو کی طرف اشارہ کر فرمائے، ایک میں کلمہ پڑھایا ہے۔ وہ جب فرماتے نا ایک میں کلمہ پڑھایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ جب وہ فرماتے ایک میں کلمہ پڑھایا تو وہ کلمہ پڑھنے لگتا۔ وہ جتنے ہندو کھڑے تھے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جج نے مقدمہ خارج کر دیا، اس نے کہا لگتا ہے یہ کوئی اللہ کا مقرب ہے جس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ یہ خواجہ اعلیٰ بخش تونسوی کا یہ
ابھی قریب زمانے کے، تو خواجہ غریب نواز کو 809 سال ہو گئے۔ ایک انگریز مورخ نے بھی کہا، اس کا نام اس وقت ذہن سے محو ہو گیا، اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، اس نے کہا دنیا کے حکمران تو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، دنیا کے حکمران تنوں پر حکومت کرتے ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پر حکومت کرتے ہیں، مگر ہندوستان میں ایک قبر میں نے دیکھی ہے جو دلوں پر حکومت کرتی ہے، وہ خواجہ ہے۔ یہ دنیا کے حکمران پٹواریوں کو، تحصیلداروں کو، قانون گو کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، فلاں منسٹر آ رہا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہ پٹواریوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، تحصیلداروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ والوں کے عرس آتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کا عرس ہونا تو کوئی ڈنڈے کے زور پہ نہیں لاتا، لوگ ڈنڈے کھاتے ہیں مگر عرس پہ جاتے ہیں، تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ آج کے جمعے میں پڑھی ہے، یہ اس کا احوال اور کیفیات بتاتی ہیں کہ یہ ان کا مصداق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور ان کی محبت کا ذریعہ، اللہ کی محبت کا ذریعہ پھر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ان کی محبت پھر اللہ دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا۔ حضرت یہ خواجہ غریب نواز، آپ کی کرامات، آپ کے احوال تو بے شمار ہیں، غریب نواز کے نام سے آپ مشہور ہیں، لیکن یاد رکھیے ہندوستان کی سرزمین پہ یہ اللہ والوں کو بہت بڑی قوت خدا نے دی ہے، بہت بڑی قوت۔ راجہ پتھورا کا ظلم جب بڑا تھا نا، پرتھوی راج تھا خواجہ معین الدین کے زمانے میں، تو شیخ شہاب الدین غوری اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ شیخ شہاب الدین، یہ شہاب الدین غوری جو بادشاہ گزرے ہیں، یہ سوئے ہوئے تھے گھر میں، ان کو خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ راجہ پتھورا کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو لشکر اسلام کے سپرد کر دیا ہے، اٹھ اور ہندوستان کا بادشاہ ہم نے تمہیں بنا دیا ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے کہ راجہ پتھورا جو ہے وہ گرفتار ہوا، اس کا حکومت کا تختہ الٹ گیا، وہ گرفتار ہو گیا، اور حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ شہاب الدین غوری کو عطا فرما دی۔ شہاب الدین غوری کو پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان ان کے سپرد کر دیا۔ اب بر صغیر میں جتنا بھی اسلام کی شمع آپ کو روشن نظر آتی ہے، یہ فیضان ہے حضور غریب نواز سلطان الہند، والی ہند، عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات پر مختلف اقوال ہیں، لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں اور سیر الاولیاء جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے قریبی زمانے میں لکھی گئی، ان تمام کتابوں میں اتفاق ہے کہ سن 534 ہجری میں حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تھے۔ 534 ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 524 سال بعد حضرت خواجہ معین الدین پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا وصال ہوا سن 637 ہجری میں۔ تو با اختلاف روایات کسی نے لکھا کہ 99 سال عمر پائی، کسی نے کہا 95 سال عمر پائی، بہرحال وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 90 سے اوپر تھی، 90 سے اوپر عمر تھی، اور آپ نے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کی شمع روشن کی۔ دو ہستیاں ہیں، آخری بات، دو ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے تھے۔ کسی نہ کسی ہمارے شجرے میں آپ دیکھ لیں، ہر بندے کا جو شجرہ نسب ہے نا باپ دادے کا، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسلام قبول کیا ہے یا حضرت داتا گنج بخش کی تعلیم اور کوشش سے، یا حضرت خواجہ غریب نواز کی کوشش۔ برے صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے ان دو ہستیوں کا بڑا حصہ ہے، ایک حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری اور ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ۔
آپ کا وصال 6 رجب کو ہوا، اس لیے آپ کے عرس کی محفل اور آپ کا جو لنگر پکایا جاتا ہے ختم شریف فاتحہ اسے چھٹی شریف کہتے ہیں، جو غوث پاک کا لنگر پکایا جاتا ہے اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو آج حضرت خواجہ غریب نواز ان کے وصال کا دن ہے، جمعے میں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے دین کی دولت ملی، نعمت ملی تو ان ہستیوں کے طفیل ملی۔ اللہ اولیاء کرام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔